پاکستان کو حالیہ دنوں میں بھارت کے خلاف دفاعی میدان میں عظیم فتح نصیب ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جہانیہ میں سیاسی رہنماؤں سے خطاب، کہا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاک افواج نے وطن عزیز کا دفاع یقینی بنایا۔ ملکی معیشت کے تمام اشاریے بہتری کی جانب گامزن ہیں۔ پاکستان کی ترقی ہی سب کی کامیابی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ خانوال، جہانیہ میں ایم این اے محمد خان ڈاہا کے گھر گئے۔ حاجی عرفان ڈاہا کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ وزیر اعظم سے ناسکو سیکریٹریٹ میں اراکین اسمبلی کی ملاقات، شہباز شریف کو درپیش مسائل بارے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے انتظامی لحاظ سے دورے کو کامیاب قرار دیا۔ پنجاب بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں توسیع۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے صوبہ بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں 7 یوم کی توسیع کر دی۔ ہر قسم کے احتجاج، جلسے، جلوس، ریلیوں، دھرنوں اور اجتماع پر پابندی عائد۔ 4 یا زائد افراد کے عوامی مقامات پر جمع ہونے پر مکمل پابندی ہوگی۔ محکمہ داخلہ جمعہ 24 اکتوبر تک دفعہ 144 کے نفاذ میں توسیع کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ سونے کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری۔ ایک دن میں سونے کی قیمت میں بڑی کمی، 24 گھنٹے میں سونا 10,000 روپے فی تولہ سستا ہو گیا۔ ملتان میں 24 کیرات سونا 4,62,000 روپے فی تولہ ہو گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی ملتان ڈویژن کی جانب سے سانحہ کارساز کے حوالے سے دعائیہ تقریب، انعقاد ڈویژنل سیکرٹری اطلاعات سلیم راجہ کی جانب سے کیا گیا۔ ڈویژنل صدر خالد حنیف لودھی کہتے ہیں پیپلز پارٹی سانحہ کارساز کے شہداء کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ ادھر ڈسٹرکٹ کلرکس بار ملتان کے زیر اہتمام پیپلز لائرز تقریب کا انعقاد، شہداء کی یاد میں شمعیں روشن کی گئی۔ انڈے کھانے ہیں تو اپنی مرغی پال لیں۔ اچھ شریف میں فارمی انڈے پہنچ سے باہر، ایک انڈا 30 روپے کا درجن 360 روپے کی، 700 روپے اضافے کے بعد پیٹی 9,000 روپے کی ہو گئی۔ اشیاء کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے شہری پریشان۔ تلمبا میں 10 کلو والا آٹے کا بیگ مارکیٹ سے غائب، شہری مشکلات سے دوچار، مہنگے داموں آٹا خریدنے پر مجبور۔ 800 روپے دہاڑی میں ہے، کچھ پورا نہیں پڑتا، شہریوں کی دہائی۔ ادھر جلال پور پیربالا میں 15 کلو آٹا 1,600 روپے کا ہو گیا۔ بھاون نگر میں دھان کی کٹائی کے بعد چھٹائی، کھیت سے فصل اٹھائی اور منڈی میں پہنچائے۔ غلہ منڈی میں فروخت کے لیے نیا چاول آ گیا، ریٹ 41 سے 4400 روپے فی من۔ اتنے پیسوں سے اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے، کسان پریشان۔ ڈی ایچ کیو ہسپتال سرگودا میں لفٹ 3 روز سے بند، مریضوں اور لواحقین کی شدید مشکلات کا سامنا۔ مریضوں کو بلائی منزلوں پر منتقل کرنا امتحان، ہسپتال میں ادویات بھی دستیاب نہیں، لواحقین کا شکوہ۔ زنانہ جبلی ہسپتال بہاولپور کا چارج سونپ دیا گیا۔ ہسپتال محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے حوالے، اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کا سٹاف واپس بی وی ایس بھیج دیا گیا۔ طبی عملہ نہ ہونے سے ہسپتال میں بیشتر سروسز معطل۔ پاسپورٹ آفس ملتان میں پارکنگ کا مسئلہ، عملہ اپنی گاڑیاں دفتر کے اندر کھڑی کر لیتا ہے، سائلین قیمتی سواریاں سڑک پر پارک کرنے لگے، ٹریفک مسائل پیدا ہونے لگے، شہریوں کو گاڑیاں چوری ہونے کا بھی ڈر رہتا ہے۔ وکلاء برادری نے کچہری پارکنگ پلازا فوری فعال کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ سیوریج کے پانی سے تیار سبزی انسانی صحت کے لیے خطرناک، احکامات نظر انداز۔ میاں چنو کے نواحی علاقہ پیروال میں سبزی کو گندا پانی لگایا جانے لگا، شہریوں نے انتظامیہ سے نوٹس لینے کی اپیل کر دی۔ ڈی جی خان میں پبلک لائبریری کی عمارت خستحال، کتب گردآلود، لائبریری کی چھت اور دیواروں کا پلستر اترنے لگا، لائبریری کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگی، انتظامیہ عمارت مرمت کرے، شہریوں کا مطالبہ۔ احمد پور لمہ میں تاروں کے جال بوالے جان، گلی محلوں میں جھولتی تاریں موت کے پھندوں میں تبدیل، کسی وقت کوئی بھی سانحہ پیش آ سکتا ہے۔
بارہا نشاندہی پر محکمہ خاموش تماشائی، مکینوں نے اصلاح احوال کی اپیل کر دی۔ راہگیروں کے لیے راستے کلیئر کرنے کا مشن، چشتیہ میں پیرا فورس کا تجاوزات کے خلاف آپریشن، بھاری مشینری سے پختہ تجاوزات کا صفایا۔ لودھرا میں بھی پیرا فورس متحرک، مین بازار کو تجاوزات سے پاک کر دیا گیا۔ بستی ملوک، اڈا لاڑ اور قصبہ مڈل میں تجاوزات کا خاتمہ۔ مظفر گڑھ میں جیپ ریلی کے انتظامات بارے اجلاس، ڈیپٹی کمشنر عثمان طاہر جپا نے صدارت کی۔ 10ویں تھل جیپ ریلی کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ، ریلی 6 سے 9 نومبر تک مظفر گڑھ، کوٹدو اور لیا کے علاقوں میں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ کا بچوں کے لیے دودھ اور بسکٹ کا تحفہ، ڈی جی خان میں نیوٹریشن پروگرام کے دوسرے مرحلے کا آغاز، ڈی سی عثمان خالد نے بچوں میں دودھ کے پیکٹ تقسیم کیے، میاں والی میں بھی بچوں کو دودھ کے ڈبے دیے گئے۔ ڈیپٹی کمشنر میاں والی اسد عباس مکسی کا دورہ موزہ ڈھنگانہ، درائے کٹاؤ روکنے کے لیے بند بنانے کے کام کا جائزہ، شیرشاہ سوری روڈ کو بچانے کے لیے سیفٹی وال کی تعمیر جاری ہے، ایکسین محکمہ آبپاشی اسد شفیق کی ڈیپٹی کمشنر کو بریفنگ۔ مظفر گڑھ کے سیلاب متاثرین میں امدادی سامان کی تقسیم، فلاحی تنظیم کی طرف سے 300 خاندانوں کو راشن، گرم کپڑے دیے گئے۔ سنکی بند، دوابہ، مراد آباد اور دیگر علاقوں کے متاثرین میں امداد تقسیم، منچن آباد کے سیلاب متاثرین کے لیے فری میڈیکل کیمپ، 300 مریضوں کا معائنہ۔ مبارک پور کے سیلاب متاثرین کی بحالی کا مشن، فلاحی اداروں کے زیر اہتمام سرگرمیاں جاری، ہائر سیکنڈری اسکول میں امدادی کیمپ، متاثرین میں راشن، گھریلو استعمال کے برتن تقسیم، سیلاب متاثرین کا اظہار تشکر۔ وفاقی محتسب کے ریجنل ہیڈ ملتان کی کھلی کچہری، میپکو کے خلاف 65 سے زائد شکایات پر فوری احکامات، شکایت کنندگان کو 12 لاکھ روپے سے زائد کا ریلیف فراہم، سائلین کی طرف سے دیگر سرکاری محکموں کے خلاف بھی شکایات۔ والدین کے کندھوں پر بیٹی کی شادی کا بوجھ کم، وزیر اعلیٰ دھیرانی پروگرام کا دوسرا مرحلہ، بہاولپور میں 174 جوڑوں کی اجتماعی شادی کی تقریب، صوبائی وزیر سماجی بہبود و بیت المال سہیل شوکت بٹ کی شرکت، ہر جوڑے کو 2 لاکھ روپے نقدی دی گئی۔ ملتان میں چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے سوشل ویلفیئر چائلڈ رائٹس کمیٹی فارم، کمیٹی جبری مشقت میں ملوث بچوں کی نشاندہی بحالی پر کام کرے گی، کمیٹی ماہانہ بنیادوں پر کارکردگی رپورٹ پیش کرے گی، چائلڈ لیبر کے خلاف مؤثر کریک ڈاؤن کی حکمت عملی تیار کی جائے گی۔ ملتان میں 30ویں پاکستان نیشنل الیکٹرک وہیکل کانفرنس مقصد اسموک فری الیکٹرک وہیکل کو فروغ دینا ہے۔ کانفرنس میں الیکٹرک وہیکل کی افادیت اور جدت پر گفتگو، ملک بھر سے الیکٹرک وہیکلز انجینئرز کی شرکت۔ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمہ کے لیے درخت ناگزیر، پی ایچ اے ملتان میں نئے پودے لگانے کا کام شروع کر دیا، پارک، گرین بیلٹ اور اہم چوراہوں پر پودے لگائے جائیں گے۔ ورلڈ سٹی اتھارٹی بھی تزئین و آرائش کے لیے متحرک، بوہر گیٹ کی اصلی حالت میں بحالی کے لیے سمری تیار۔ تعلیمی بورڈ ملتان کا ذہین طلبہ کے لیے اہم اقدام، مالی سپورٹ کے لیے اسکالرشپس دینے کا اعلان، میٹرک پاس سائنس گروپ کے طلبہ اپلائی کر سکتے ہیں، 60% نمبر لینے والے طلبہ کو منتخب کیا جائے گا، اپلائی کرنے کی آخری تاریخ 1 نومبر۔ لودھرا میں چیف منسٹر پنجاب انٹرنشپ پروگرام کے تحت انٹرویو مکمل، 3 ویٹرنری ڈاکٹرز اور 4 ویٹرنری اسٹنٹس کے لیے امیدواروں کے انٹرویوز لیے گئے۔ اے ڈی سی جی لیاقت علی گیلانی کے مطابق کامیاب ویٹرنری ڈاکٹرز کو ہر ماہ 60,000 روپے دیے جائیں گے۔ اور احمد پور لمہ کے علاقے ایاز نگر میں جنوبی پنجاب کے صوفی شاعر فقیر ایاز احمد کے عرس کا انعقاد، سالانہ 7ویں 3 روزہ عرس میں محفل سما کا انعقاد کیا گیا۔ عرس میں مختلف شہروں علاقوں کے قوالوں نے کلام پیش کیا۔